اردو اے آئی کی انسائٹ سیریز میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم سوال پر بات کریں گے جو آج کل ہر کسی کے ذہن میں ہے۔ کیا یہ جو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی ہے، یہ صرف ایک بہت بڑا بلبلہ ہے، ایک ہائپ ہے جو پھٹ جائے گی، یا یہ واقعی ایک انقلاب ہے جو ہماری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا؟ جی، اور یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ ایک طرف تو اربوں کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے اور دوسری طرف ہمیں ماضی کی ناکام ٹیکنالوجیز بھی یاد ہیں۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس شور اور حقیقت کے درمیان فرق کو سمجھا جائے۔ ہم بینیڈکٹ ایونیز کی ایک بہت ہی دلچسپ رپورٹ ہے اے آئی ایٹس دی ورلڈ، اس کو بنیاد بنائیں گے۔ جی، اور اس پر بریک ڈاؤن چینل کا جو تجزیہ ہے وہ بھی بہت کمال کا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ سمجھے کہ آخر پردے کے پیچھے ہو کیا رہا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس گفتگو کے آخر تک سننے والوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ بڑی کمپنیاں آخر اتنا ڈری بھی کیوں ہیں، یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے، اور سب سے اہم، ایک عام کاروبار اور ہماری زندگیوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ اچھا، گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ یاد دلانا بھی ضروری ہے کہ اس دور میں اے آئی کے بارے میں جاننا بہت اہم ہے، اور اردو اے آئی کی ٹیم یہ علم آپ تک پہنچانے کے لیے بہت محنت کر رہی ہے۔ جی ہاں، تو تازہ ترین اپ ڈیٹس سیدھا اپنے ان باکس میں حاصل کرنے کے لیے ہمارا نیوز لیٹر www.urduaiupdates پر ضرور سبسکرائب کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اے آئی کوئی الگ تھلگ چیز نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک بہت بڑے سلسلے کا حصہ ہے جسے ہم پلیٹ فارم شفٹ کہتے ہیں۔ پلیٹ فارم شفٹ مطلب ہر کچھ عرصے بعد ایک نئی بڑی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے؟ بالکل۔ ٹیکنالوجی کی تاریخ میں ہر 10 سے 15 سال میں ایک ایسی بنیادی تبدیلی آتی ہے جو ہر چیز کی سمت بدل دیتی ہے۔ جیسے؟ پہلے مین فریم کمپیوٹرز تھے، پھر پرسنل کمپیوٹرز آ گئے۔ جی، پھر ویب آیا، پھر اسمارٹ فونز آئے، اور اب لگتا ہے کہ اگلی بڑی چیز جنریٹو اے آئی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، ہم نے ماضی میں 3D ٹی وی جیسی چیزیں بھی دیکھی ہیں، میٹاورس کی بھی بہت ہائپ تھی، ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا، لیکن وہ تو کہیں نظر نہیں آئے، تو یہ مختلف کیسے ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، فرق اس کے پیمانے کا ہے۔ پی سی نے کمپیوٹنگ کو ہر دفتر تک پہنچایا، ویب نے ان سب کو آپس میں جوڑ دیا، اور اسمارٹ فونز نے اس پوری دنیا کو ہماری جیب میں ڈال دیا۔ بالکل۔ ہر تبدیلی پچھلی تبدیلی پر ہی کھڑی ہوتی ہے۔ جنریٹو اے آئی اس لیے مختلف لگ رہی ہے کیونکہ یہ ان تمام جڑے ہوئے ڈیوائسز کو ایک طرح سے سوچنے کی صلاحیت دے رہی ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک نیا فیچر نہیں بلکہ ایک بالکل نئی قابلیت ہے جو ہر پرانی چیز پر لاگو ہو سکتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور جب ایسا ہوتا ہے نا تو سارا پیسہ، ساری انوویشن، تمام نئی کمپنیاں، سب کچھ ایک ہی سمت میں بھاگتا ہے۔ اس کی کوئی عام زندگی سے مثال دے سکتی ہیں؟ جی، پھول فروش کی مثال بہت اچھی ہے۔ پہلے وہ سڑک پر پھول بیچتا تھا، ویب آیا تو اس نے اپنی ویب سائٹ بنا لی، صحیح۔ اور اب جنریٹو اے آئی کے دور میں وہ اپنے اشتہاروں کی تصویریں اے آئی سے بنوا رہا ہے، مارکیٹنگ کاپی لکھوا رہا ہے، شاید صارفین کے لیے نظمیں بھی لکھوا رہا ہو۔ کام وہی ہے، پھول بیچنا، لیکن اوزار اور پلیٹ فارم مکمل طور پر بدل گئے ہیں۔ اور ان تبدیلیوں میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پرانے چیمپئن اکثر ہار جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال تو شاید مائکروسافٹ ہی ہے۔ بالکل، پی سی کے دور کے تو وہ کنگ تھے، مطلب 1980 سے 2015 تک آپریٹنگ سسٹم مارکیٹ میں ان کا شیئر تقریباً 100% تھا۔ ناقابل شکست لگتے تھے۔ جی، پھر سمارٹ فونز آئے، مائکروسافٹ نے بہت کوشش کی، ونڈوز فون نکالا، لیکن وہ ایپل اور اینڈرائڈ سے بری طرح ہار گئے۔ اور آج ان کا آپریٹنگ سسٹم کہیں بھی نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ بالکل، اور آج کی جو بڑی کمپنیاں ہیں، گوگل، میٹا، وہ اسی تاریخ سے ڈرتی ہیں۔ اسی لیے مائکروسافٹ نے اوپن اے آئی پر اربوں ڈالر کا داؤ لگایا ہے، یا زکربرگ نے میٹا پر سب کو جھونک دیا۔ یہ سب اگلی ٹرین چھوٹ جانے کا خوف ہے۔ مطلب وہ اگلا نوکیا یا بلیک بیری نہیں بننا چاہتے؟ کوئی بھی نہیں بننا چاہتا، لیکن اس خوف کے باوجود غیر یقینی صورتحال بہت زیادہ ہے۔ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ پچھلی تبدیلیوں میں کتنے بڑے نام غائب ہو گئے۔ AOL، یاہو، نوکیا، یہ سب اپنے وقت کے گوگل اور ایپل تھے۔ جی، اور آج وہ یا تو ہیں ہی نہیں یا بس ایک سایہ ہیں۔ آج جنریٹو اے آئی میں بھی وہی غیر یقینی صورتحال ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کون سی ٹیکنالوجی جیتے گی۔ کیا یہ لارج لینگویج ماڈلز
یعنی LLMs مستقبل ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ شاید ایجنٹک اے آئی جو صرف آپ کو جواب نہیں دیتے بلکہ آپ کے لیے کام بھی کرتے ہیں، جیسے ای میل بھیجنا یا آپ کی فلائٹ بک کرنا۔ یہ شاید کوئی ایسی چیز آ جائے جس کا ہمیں ابھی اندازہ بھی نہیں۔ بالکل، یہ ایک ایسی دوڑ ہے جس میں کسی کو فنش لائن کا نہیں پتا، اور اسی وجہ سے ہمیں دو انتہاریں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف لوگ ہیں جو کہتے ہیں سب کچھ بدل جائے گا، اور دوسری طرف وہ ہیں جو اسے .com ببل جیسا ایک بلبلا کہتے ہیں۔ یہ .com ببل والا موازنہ بہت دلچسپ ہے۔ اس وقت بھی بہت سی کمپنیاں ڈوبی تھیں۔ جی بالکل، نیٹ اسکیپ جیسی بڑی کمپنیاں ختم ہو گئیں، ہزاروں آن لائن سٹورز بند ہو گئے۔ ٹیکنیکی طور پر وہ ایک بلبلا ہی تھا، لیکن بلبلا پھٹنے کے بعد انٹرنیٹ کہیں نہیں گیا۔ بلکہ اس نے ہماری زندگیوں کو اس طرح بدل دیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، اس کا ایک بہت ہی حیران کن عدد و شمار ہے کہ 1995 میں امریکہ میں 0% جوڑے آن لائن ملتے تھے، اور 2020 تک یہ تعداد کتنی ہو گئی؟ تقریباً 60%۔ اس سے بڑی سماجی تبدیلی اور کیا ہو سکتی ہے؟ صحیح بات ہے، لیکن AI کی یہ لہر ایک لحاظ سے پچھلی تبدیلیوں سے بہت مختلف ہے اور شاید زیادہ غیر متمکن بھی۔ اسمارٹ فونز کے دور میں ہم اندازہ لگا سکتے تھے کہ اگلا آئی فون 20% تیز ہوگا، اس کی بیٹری 15% بہتر ہوگی، ایک پریڈکٹیبل راستہ تھا۔ لیکن LLMs کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ GPT-5 GPT-4 سے 2 گنا بہتر ہوگا یا 10 گنا۔ جی، ان کی ترقی کی رفتار لینئر نہیں بلکہ ایکسپوننشل ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اگلے سال یہ ماڈلز کیا کچھ کرنے کے قابل ہوں گے۔ اور یہی غیر متوقع رفتار ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک بے مثال سرمایہ کی دوڑ کا باعث بن رہی ہے۔ گوگل کے CEO سندر پچائی کا ایک قول ہے جو اس صورتحال کو بالکل ٹھیک بیان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کم سرمایہ کاری کا خطرہ زیادہ سرمایہ کاری کے خطرے سے کہیں زیادہ ہے۔ مطلب وہ ڈرتے ہیں کہ اگر پیسہ نہ لگایا تو شاید گیم سے ہی باہر ہو جائیں گے۔ جی، گوگل کو یہ حقیقی خوف ہے کہ کوئی نیا AI اسسٹنٹ ان کی سرچ کی بادشاہت ختم کر سکتا ہے۔ اور اس خوف کا نتیجہ ہمیں اعداد و شمار میں نظر آتا ہے۔ مائکروسافٹ، ایمیزون، الفابیٹ اور میٹا، یہ کمپنیاں صرف 2025 میں $400 ارب خرچ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہیں۔ $400 ارب، یہ رقم پاکستان کی کل معیشت سے بھی زیادہ ہے۔ جی ہاں، اور یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے کہ امریکہ میں اب نئے دفاتر سے زیادہ ڈیٹا سینٹرز بن رہے ہیں۔ اور اس سے ایک بہت ہی عجیب معاشی نظام پیدا ہو گیا ہے جسے تجزیہ کار سرکولر ریونیو کہہ رہے ہیں۔ سرکولر ریونیو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسا چکر ہے جس میں کمپنیاں ایک دوسرے کو زندہ رکھنے کے لیے پیسہ گھما رہی ہیں۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے، مطلب ایک دوسرے کو پیسہ دے رہی ہیں تاکہ وہ ان سے ہی اپنی چیزیں خریدے؟ بالکل۔ مثال کے طور پر انویڈیا جو AI کے لیے چپس بناتی ہے، اس نے اوپن AI میں انویسٹمنٹ کی۔ اب اوپن AI اسی پیسے سے انویڈیا کی چپس خرید رہا ہے۔ اچھا، پھر اوپن AI وہی پیسہ AMD جو انویڈیا کا حریف ہے کے ساتھ ڈیل میں استعمال کرتا ہے تاکہ کسی ایک پر انحصار نہ رہے۔ اور پھر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ انویڈیا خود AMD میں انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ ایک دفاعی معاہدہ ہے۔ بڑی کمپنیاں ایک دوسرے کو زندہ رکھنے کے لیے ایک مصنوعی ایکو سسٹم بنا رہی ہیں، کیونکہ کسی ایک کی ناکامی سب کو ڈبو سکتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ یہ باہمی بقا کا کھیل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس دور میں کوئی بھی بڑا کھلاڑی ناکام نہ ہو۔ تو اس ساری انویسٹمنٹ اور مقابلے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا کوئی ایک ماڈلر باقی سب سے بہتر ہے؟ اور یہی اس کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بنیادی AI ماڈلز اب ایک کموڈٹی بنتے جا رہے ہیں، جیسے آلو، چینی یا بجلی۔ ان میں تکنیکی فرق بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ٹیکنالوجی سب کے پاس ایک جیسی ہے تو پھر مقابلہ کس چیز کا ہے؟ اب مقابلہ ٹیکنالوجی کا نہیں رہا، اب مقابلہ ہے قیمت کا، اعتماد کا، برانڈنگ کا، اور سب سے بڑھ کر ڈسٹریبیوشن کا، یعنی یوزرز تک رسائی کا۔ اس کی کوئی مثال؟ سب سے بہترین مثال چیٹ GPT اور کلاؤڈ ہیں۔ تکنیکی طور پر دونوں ماڈلز کی صلاحیتیں تقریباً ایک جیسی ہیں، لیکن امریکہ میں چیٹ GPT کے ہفتہ وار یوزرز 20% سے زیادہ ہیں، جبکہ کلاؤڈ کی یوزرز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ چیٹ GPT نے ڈسٹریبیوشن کی جنگ جیت لی ہے کیونکہ وہ سب سے پہلے مارکیٹ میں آیا اور اپنا نام بنا لیا۔ لیکن یہاں بھی ایک پہیلی ہے۔
رپورٹ کے مطابق چیٹ جی پی ٹی کے تقریباً 800 ملین ہفتہ وار یوزرز ہیں، جو ایک بہت بڑی تعداد ہے، لیکن ان میں سے صرف 5% ہی اس کے پیڈ ورژن کے لیے پیسے دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مفت ورژن ہی زیادہ تر لوگوں کے لیے کافی ہے، اور دوسری جو زیادہ اہم ہے یہ کہ لوگ ابھی تک اسے اپنی روزمرہ کی زندگی کا اتنا لازمی حصہ نہیں سمجھتے جس کے لیے وہ پیسے خرچ کریں۔ اور ایک اور دلچسپ نقطہ جو رپورٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمپنیاں ہمیشہ ہفتہ وار یوزرز بتاتی ہیں، روزانہ نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روزانہ استعمال کرنے والوں کی تعداد 10% سے بھی کم ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اسے ابھی بھی ایک نئی دلچسپ چیز کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، ایک تجربے کے طور پر۔ یہ ابھی تک ایک وائٹامن ہے۔ ہم ایک بار پھر یاد دلانا چاہیں گے کہ اردو اے آئی کا مقصد اے آئی کی اس پیچیدہ دنیا کو آپ کے لیے آسان بنانا ہے۔ ہمارا نیوز لیٹر www.urduaiupdates.com سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اچھا، اب تک ہم نے ٹیکنالوجی کی اندرونی دنیا کی بات کی، لیکن ان بڑی کمپنیوں سے باہر ایک عام کاروبار کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اور شاید یہی سوال ہمارے زیادہ تر سننے والوں کے ذہن میں ہوگا، کیا انہیں بھی اس دوڑ میں شامل ہونا چاہیے؟ بینیڈکٹ ایونز اس کے لیے 3 حکمت عملیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی اور اب تک کی سب سے کامیاب حکمت عملی ہے جذب کرنا، یعنی ابزارب۔ مطلب اے آئی کو اپنی موجودہ کاموں میں شامل کر لینا۔ جی، جیسے کوڈنگ میں مدد لینا، مارکیٹنگ کے لیے مواد بنانا یا کسٹمر سپورٹ کے جوابات کو آٹومیٹ کرنا۔ زیادہ تر کمپنیاں ابھی اسی سطح پر ہیں۔ اور دوسری اور تیسری حکمت عملی؟ دوسری ہے جدت طرازی، یعنی انوویٹ، اے آئی سے نئی پروڈکٹس بنانا۔ اور تیسری جو سب سے مشکل ہے وہ ہے تعطل پیدا کرنا، یعنی ڈسرپٹ، اپنے پورے بزنس ماڈل کو ہی اے آئی کے گرد اثر نو تعمیر کرنا۔ اس کو سمجھنے کا ایک اور طریقہ لامحدود انٹرنز کا تصور ہے نا؟ جی، یہ ایک بہترین تصور ہے۔ اے آئی آپ کو ہزاروں ایسے انٹرنز دیتا ہے جو بہت محنتی ہیں اور تقریباً مفت میں کام کرتے ہیں، لیکن ان سے 2 سے 3% غلطیوں کا امکان بھی ہوتا ہے۔ مجھے تو ایک ایسا انٹرن چاہیے جو میری ای میلز کا جواب دے سکے، بھلے اس میں 2% غلطیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ بالکل۔ تو سوال یہ بن جاتا ہے کہ آپ ایسے ہزاروں انٹرنز کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں جہاں تھوڑی سی غلطی کی گنجائش ہو؟ آپ ان سے حساس مالیاتی فیصلے تو نہیں کروا سکتے، لیکن بہت سے دوسرے کام کروا سکتے ہیں۔ اور رپورٹ کے مطابق اس سوال کا سب سے بڑا جواب اب تک مارکیٹنگ کے شعبے میں ملا ہے۔ جی ہاں، برانڈ صارفین تک اپنی بات پہنچانے کے لیے سالانہ $1 ٹریلین خرچ کرتے ہیں۔ اے آئی اس شعبے میں انقلاب لا رہا ہے۔ گوگل کا کہنا ہے کہ اے آئی استعمال کرنے والے مشترین 14% زیادہ کنورژنز دیکھتے ہیں۔ میٹا پر یہ تعداد 3 سے 5% ہے۔ یہ تو اربوں ڈالر کے منافع کا فرق ہے۔ بالکل، اور اوریو اور لوریال جیسے بڑے برانڈز کی مثالیں دی گئی ہیں جو اب ایک اشتہار بنانے میں مہینے نہیں لگاتے، بلکہ مختلف علاقوں اور یوزرز کے لیے روزانہ درجنوں نئے اشتہارات بنا سکتے ہیں، وہ بھی بہت کم لاگت میں۔ اور اس کے بعد اگلا بڑا میدان کیا ہو سکتا ہے؟ رپورٹ میں ذکر ہے کہ اگلا بڑا میدان 3D ماڈلنگ ہو سکتا ہے، خاص طور پر گیمنگ انڈسٹری میں۔ ابھی یہ ٹیکنالوجی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن جس دن یہ پختہ ہو گئی، یہ گیمز اور فلمیں بنانے کے طریقے کو مکمل طور پر بدل دے گی۔ تو اب ہم اپنے گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پلیٹ فارم شفٹ، غیر یقینی صورتحال، سرمایہ کی دوڑ اور حقیقی دنیا میں اس کے استعمال پر بات کی۔ اس سب کو سمیٹتے ہوئے ہم واپس اپنے بنیادی سوال پر آتے ہیں، بلبلہ یا انقلاب؟ دیکھیں، شواہد دونوں طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے، جب ٹیکنالوجی ایک کموڈٹی بن جاتی ہے، یعنی سب کے پاس دستیاب ہو جاتی ہے، تو 3 چیزیں سب سے اہم ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی، کیوریشن، یعنی معلومات کے اس سمندر میں سے بہترین اور قابل اعتماد مواد کا انتخاب کرنا۔ دوسری، صارف کا تجربہ، یعنی یوزر ایکسپیرینس۔ اور تیسری، اصلیت یا اوتھینٹسٹی۔ لوگ ان برانڈز اور تخلیق کاروں پر بھروسہ کریں گے جو حقیقی اور ایماندار ہوں گے۔ اور آخر میں وہ سوال جو سب کے ذہن میں ہے، نوکریوں کا کیا ہوگا؟ رپورٹ اس حوالے سے ایک تلخ حقیقت بیان کرتی ہے۔ آٹومیشن حقیقی ہے۔ اس کی ایک تاریخی مثال امریکہ میں لفٹ چلانے والوں کی ہے۔ 1950 میں ان کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی اور آج 0 کے قریب ہے۔ جب آٹومیشن کام کرتی ہے تو نوکریاں واقعی ختم ہوتی ہیں۔
تو آخر میں ہم سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتے ہیں۔ 1950 کی دہائی کے وہ 1 لاکھ لفٹ اٹینڈنٹس آج کہاں ہیں؟ ان کے بچوں نے کیا کیا؟ وہ نئی معاشرت میں کیسے ضم ہوئے؟ یہ سوال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تبدیلی ناگزیر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اے آئی محض ایک ٹیکنالوجی کا شور نہیں بلکہ ایک مکمل پلیٹ فارم شفٹ ہے جو معیشت، کاروبار اور ملازمتوں کو نئی شکل دے رہا ہے۔ یہ ایک بلبلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس بلبلے کے پھٹنے کے بعد بھی دنیا ویسی نہیں رہے گی جیسی آج ہے۔ ایسی ہی مزید گہری اور معلوماتی گفتگو کے لیے اردو AI نیوز لیٹر کو www.updates.com پر ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی گفتگو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔